یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ آپ سب کو گاڈس لو چینل میں ویلکم کرتا ہوں، اور آج ہماری ڈیووشنل سیریز کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، اور یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ اس لیے ترتیب دی گئی تاکہ ہم سیکھ سکیں اور مل کر پڑھ سکیں. لیکن میں نے آپ کو ڈیووشنل سیریز کی فرسٹ ایپیسوڈ میں اس لیے بتایا کہ خدا کون سا طریقہ ہمیں دیتا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، اور میں نے اس لیے بھی وہ حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے، وہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں تاکہ ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیا کریٹ ہو سکے، تاکہ ہم جان پائیں یا آگے جب ہم گہرائی میں اترتے ہیں تو ہم کنفیوز نہ ہوں، الجھن میں نہ پڑیں کہ ہم کس طرح سے خدا سے محبت کریں. کیونکہ بہت سارے ایسے حالات ہوتے ہیں ہماری زندگی کے اندر جہاں پر ہم پورے طور پر خدا سے محبت نہیں کر رہے ہوتے، اور ہم سبھی ایسے ہوتے ہیں، یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری باتوں میں، بہت سارے معاملات میں آ کر ہم خدا سے محبت کرنا چھوڑ جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے وہ حوالہ آپ کے سامنے رکھا اپنی انٹروڈکشن ویڈیو کے ساتھ ہی اگلی ایپیسوڈ کے اندر میں نے اس لیے رکھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیا بن جائے، ایک بڑا بلو پرنٹ بننا شروع ہو. تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کتنے حکم لگتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ موسوی شریعت کے اندر جو شریعت خدا نے موسیٰ کو دی اس میں کتنے قوانین ہوں گے، اور وہ کتنے قوانین پر مشتمل ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی ہے. تو میں نے کہا تھا کہ کیا وہ 10 ہیں، کیا وہ 12 ہیں، یا کیا وہ 16 ہیں، اور کیا کوئی اور نمبر بھی تو ہو سکتا ہے جو آپ کو پتہ ہو سکتا ہے وہ ایکوریٹ ہو. لیکن میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 613 قوانین خدا نے موسیٰ کی شریعت کے اندر قائم کیے، اور جب خدا نے موسیٰ کو شریعت دی تو خدا نے وہاں پر 613 وہ شریعت جو ہے وہ 613 قوانین پر مشتمل ہے، اور ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے، یہ ناممکن ہے. لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ خدا کا آئیڈیا کیا ہے، خدا کا طریقہ کار کیا ہے، اور اسی لیے آج ہم اپنی ایپیسوڈ نمبر 2 میں آج ہم دیکھیں گے کہ خدا نے انسان کو کیسے بنایا اور کس دن بنایا. ٹھیک ہے، تو ہم چلتے ہیں پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 26 آیت سے 28 آیت تک، اور یہاں لکھا ہے: پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا. مین دیکھیے کہ پیدائش کی کتاب جو ہے یہ کریشن سٹوری ہے، یہ وہ کہانی ہے جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شروع کے جو حالات تھے، شروع میں جب خدا زمین کو بنا رہا تھا تو کس طرح سے زمین تھی، اور پھر یہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب خدا نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو خدا نے کس طرح سے اس کام کو شروع کیا. جب آپ انسان کی بات کرتے ہیں تو خدا نے انسان کو 6 دن بنایا، اور یہ واحد وہ چیز ہے جو خدا نے بول کر نہیں بنائی، یعنی کہ ہم انسان واحد وہ اسم ہے جن کو خدا نے بول کر نہیں بنایا. ٹھیک ہے، کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہاں پر لکھا ہے پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا. جب آپ پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا نے جب تمام زمین کو بنایا تو وہ بول رہا تھا. ٹھیک ہے، خدا کہتا تھا آسمان بن جائے تو وہ بن گیا، خدا نے کہا کہ سورج چاند ستارے ہوں تو وہ بن گئے، خدا نے کہا کہ زمین جو ہے وہ خشکی جو ہے وہ پانی سے الگ ہو جائے، یعنی کہ جو پانی ہے، جو سمندر ہے وہ زمین سے الگ ہو جائیں، اور زمین جو ہے وہ پانیوں کے اوپر قائم ہو. ویسا ہی ہوا. لیکن خدا نے جب انسان کی بات کی تو خدا نے یہ کہا کہ ہم انسان کو بنائیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پر ایک ڈیپ سینس آف لو تھی، خدا کے دل میں ہماری شخصیت کے تعلق سے ایک گہری محبت کا احساس تھا. خدا ہمیں بول کر نہیں بنانا چاہتا تھا، خدا چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں پر اپنی زیادہ ایفرٹ، اپنی زیادہ قوت لگائے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر لکھا کہ خدا نے کہا کہ ہم انسان کو بنائیں. تو یہاں سے ہم خدا کی محبت کو جاننا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ہمیں بنایا صرف اسی وجہ سے کیونکہ خدا ہم سے محبت کرتا تھا. ٹھیک ہے، اور خدا نے ہمیں بول کر نہیں بنایا، بلکہ بائبل ہمیں اس بات کی تصدیق بھی کرتی ہے کہ خدا نے ہمیں مٹی گوندھ کر بنایا. ٹھیک ہے، اور یہ انتہائی ضروری بات ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ خدا نے وہاں پر کام کیا. خدا ویسے ہر وقت کام کرتا رہتا ہے. زبور کی کتاب کے اندر لکھا کہ نہ وہ اٹھتا ہے نہ وہ سوتا ہے.
ٹھیک ہے، خدا جو ہے وہ مسلسل زمین کو قائم رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ہماری زندگیوں کو قائم رکھتا ہے. تو خدا جو ہے وہ کبھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کبھی بھی سوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم انسان ہیں نا، ہم سو جاتے ہیں، خدا نہیں سوتا. ٹھیک ہے، کیوں نہیں سوتا؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سب چیزیں اس کے ہاتھوں میں سمٹی ہوئی ہیں، وہ ان کو ہولڈ کیے. اچھا، اب جب میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس آیت کو جو ہم نے پڑھی پیدائش کی کتاب پہلا باب اس کی 26 آیت سے 28 آیت تک، تو ہم اس کو، میں چاہوں گا کہ اس کو ہم پڑھیں انگریزی کے اندر بھی، انگلش کے اندر بھی. اور یہاں پر لکھا ہے Then God said, let us make human beings in our image to be like us. They will reign over the fish in the sea, the birds in the sky, the livestock, all the wild animals on the earth, and the small animals that scurry along the ground. So God created human beings in His own image. In the image of God He created them. Male and female He created them. Amen. اب دیکھیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر، خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. تو یہ جو لفظ شبیہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ عبرانی زبان میں اس لفظ کو جا کر پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسنس ہے، نچوڑ ہے. یعنی کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میری کوئی شکل و صورت ہے. خدا نور ہے، اس کا جسم نہیں ہے لیکن ہمارے پاس جسم ہے. ٹھیک ہے، خدا روح ہے لیکن اس کے پاس جسم نہیں ہے. تو پھر خدا کیا ہے؟ خدا جو ہے وہ نور ہے اور روح ہے، اسی لیے اس کی ذات کا ایک نچوڑ ہے. اور اسی لیے وہاں پر لکھا ہے کہ شبیہ کی مانند بنائے، شبیہ کی مانند بنائے. یعنی کہ خدا اپنی ذات کے نچوڑ کو، اپنی خاصیتوں کو ہمارے اندر رکھنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، اور اسی لیے اس نے اپنی ساری ایفرٹس، اپنی ساری قوت لگائی ہم انسانوں کو بنانے کے لیے. تو یہ ایک بڑی بات ہے، کیونکہ خدا ہم سے محبت کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے اس ایسنس کو ہمارے اندر رکھا. ٹھیک ہے، اب خدا کا ایسنس کیا ہے؟ خدا کی ذات کا نچوڑ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں ہم ایک حوالہ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ یوحنا رسول کا پہلا اہم خط. چلیں دوستو، اب یوحنا رسول کا پہلا اہم خط، اس کا 4 باب، اس کی 7 اور 8 آیت پڑھتے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے، اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے. جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے. اب یاد رکھیے کہ جب ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ خدا سے پیدا ہوا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا جو ہے وہ جسم رکھتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ خدا کی اس شبیہ میں پختہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ خدا کی پہچان میں، جو خدا انسانوں کو دینا چاہتا ہے، وہ اس میں پختہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جس نام سے آپ پہچانے جاتے ہیں وہ آپ کی پہچان ہوتی ہے اور آپ اس کی اولاد کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ جسم ہے اور ہم سب اس کی اولاد ہیں، یا ہم جسمانی طور پر خدا کی اولاد ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے، اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے. جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ جب ہم پیدائش پہلے باب کو پڑھ رہے تھے اور ہم نے 26 آیت سے لے کر 28 آیت تک اس کو پڑھا تھا، تو وہاں پر کیا لکھا تھا؟ وہاں پر یہی لکھا تھا کہ خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو بنائیں، اس کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. اور وہاں پر آپ پڑھتے ہیں کہ خدا نے کیا کہا، کہ خدا کہتا ہے کہ ہم اس کو اپنی شبیہ پر، اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر، اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. اور آگے لکھا ہے کہ خدا نے ان کو بنایا، نر و ناری ان کو بنایا. اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا مرد اور عورت دونوں سے محبت کرتا ہے، اور خدا وہاں پر تفریق نہیں کرتا. لیکن وہاں پر ایک خاص بات یہ تھی کہ اگر ہم اس شبیہ کو سمجھ لیں، اس نچوڑ کو سمجھ لیں جو کہ محبت ہے، تو یہ دنیا بدل سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں، ہمارے گھر کے ماحول بدل سکتے ہیں، ہمارے شہر بدل سکتے ہیں، دنیا کے اندر سے غربت نکل سکتی ہے، ہر چیز بدل سکتی ہے. ٹھیک ہے، صرف اس وجہ سے، کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو جانتے ہیں، اور اگر ہم اپنے پڑوسی سے نفرت رکھتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے، تو ہم خدا کو نہیں جان رہے ہوتے. حقیقتاً طور پر ہم خدا کو پہچان ہی نہیں رہے ہوتے. کیونکہ اگر ہم نے خدا کو پہچانا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے بھی محبت رکھتے ہیں، خدا سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور اپنے
ان لوگ ارد گرد موجود ان لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں جن کو ہم پسند نہیں کرتے. تو خدا محبت ہے. اور آپ دیکھیے کہ ایپیسوڈ 1 کے ساتھ یہ کتنا زیادہ جڑا ہوا ہے. اگر ہم خدا کی شبیہ پر بنے، اگر خدا نے ہمیں اپنی ذات کی خاصیتوں کے نچوڑ سے بنایا ہے، خدا نے ہمارے اندر وہ صلاحیتیں رکھی ہیں، خدا نے ہمارے اندر وہ جذبات رکھے ہیں جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اگر خدا نے وہ احساسات ہمارے اندر رکھے ہیں جو وہ چاہتا تھا کہ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہی یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت بھی کریں اور ہم محبت میں پختہ ہوتے جائیں تاکہ ہم خدا کی شبیہ میں بڑھتے جائیں. اور جب ہم ایسا کریں گے تو حقیقتاً طور پر ہم خدا کو جانتے ہوں گے، ہم سچائی میں چل رہے ہوں گے اور سچائی ہمیں آزاد کرے گی. چلیے دعا کرتے ہیں تاکہ ہم سچائی میں اور محبت میں بڑھ پائیں. خدا باپ یسوع مسیح کے نام سے ہم آپ کا شکر کرتے ہیں. رب باپ ہم چاہتے ہیں کہ سارا جلال آپ کو ملے. رب باپ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت ہمارے دلوں کو بدلے تاکہ باپ ہم آپ کی اس شبیہ کے اندر بڑھتے جائیں. پھر آسمانی خداوند ہم آپ کا شکر کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایسے ہی بڑھاتے جائیں. اسی کے نام سے آمین. تو دوستوں، یوٹیوب فیملی اینڈ فرینڈس، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو دیکھیے، اس کو لائک اینڈ شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس کو ضرور دیکھتے رہیے گا کیونکہ یہ یہاں پر رکنے والا نہیں ہے. ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے. خدا آپ کو برکت دے.